ویلکم بیک ناظرین. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بات کی جماعت کے ایک کردار کے حوالے سے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم جو ہے، عوام جو ہے، ایک مسائل کی ذمہ داری اس لیے بھی خود ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اپنی قیادت کو الیکٹ نہیں کرتی. ایک یہ بات بھی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ 60-62 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے، جماعت اسلامی اپنے آپ کو اس نے پیش کیا ہوا اپنے آپ کو عوام کے سامنے، کیا بات ہے آپ کی زبان میں تاثیر نہیں ہے کہ لوگ آپ کو مانتے نہیں ہیں ابھی تک؟ جی ہاں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تاثیر جعلی ڈگری والوں میں ہے، جنہوں نے شہروں کو شہر جعفر آباد ڈبو دیا، جیکب آباد ڈبو دیا اپنی زمینیں بچانے کے لیے. ان کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ووٹ دینے کا جو عمل ہے یہ تو اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کا عمل ہے نا. یعنی جس پارٹی کا سلوگن روٹی کپڑا مکان ہے اور وہ چوتھی مرتبہ اقتدار میں آئی ہے، عوام کو بتانا چاہیے پارٹی کو کہ تم نے ہمیں روٹی کپڑا مکان نہیں دیا. یعنی اگر پیپلز پارٹی دو علاقوں میں، ایک لاڑکانہ اور ایک لیاری جو 100% ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہے، اگر انہی دو علاقوں میں کوئی لاقانونیت کو ختم کر دے، کوئی حالات کو بہتر بنا دے، کوئی سڑکیں بنا دے، کوئی لائٹیں لگا دے، کوئی بے روزگاری ختم، کوئی ایجوکیشن کا نظام وہاں بنا دے. لیاری میں تو ایجوکیشن کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو ہم کہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے علاقوں میں کام کرتی ہے، باقی علاقوں میں کام نہیں کرتی. کوئی حرج نہیں، وہ بھی پاکستان ہے جہاں وہ کام کرے گی. لیکن اگر لیاری کے لوگوں کی غربت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور لاقانونیت، غنڈہ گردی، بدماشی کے اندر بھی ایریا کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور لڑکانے کے لوگ بھی گئے گزرے ہیں اور حالات کی خرابی کا شکار ہیں، تو ظاہر ہے کہ ووٹرز کو دیکھنا چاہیے کہ انہیں کسے ووٹ دینا چاہیے. اور ووٹ دینے کی لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ فیوڈل سوسائٹی کے اندر اسی طریقے کی واردات ہوا کرتی ہے اور واقعات پیش آیا کرتے ہیں کہ لوگ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دکھا کر ووٹ دیں گے تو شاید اپنے ظلم میں 5% ہمارے حوالے سے کوئی کمی کر دے گا. یہ انسلیو جب لوگ ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، وہ پھر ہم جماعت اسلامی اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ فیوڈل نظام کے حوالے سے بھی، ظالموں کی حکومتوں کے حوالے سے بھی اور دہشت گردوں کی حکومت کے حوالے سے بھی ہم نے اس میں جانی قربانیاں بھی دی ہیں، بڑے پیمانے پر ایثار و قربانی کا مظاہر بھی پیش کیے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں راستہ یہی ہے کہ لوگوں کا ذہن بدلا جائے، ان کی سوچ اور ان کی ترجیحات کو تبدیل کیا جائے، اور انہیں اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ بار بار کے الیکشن میں جن لوگوں کو وہ لے کر آئے ہیں انہوں نے جو کچھ دیا ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے. اور اب سیلاب میں تو مزید نظر آ گیا. زلزلے میں آیا تھا، چلیے وہ ذرا دور کی داستان ہو گئی. سیلاب میں اب پھر معلوم ہے کہ کسی وزیر نے، ایم این اے نے اور ایم پی اے نے اپنی کانسٹیٹنسیز کے اندر بھی کوئی کیمپ آفس نہیں بنائے. بعض لوگوں نے تو بڑی تعداد ہے وزٹ ہی نہیں کیا سرے سے. نہ ریسکیو کے کام میں نظر آتے ہیں، نہ ریلیف کے کام میں. اگر لوگ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ہم کو ڈبویا تھا انہی کو ہمارا حکمران ہونا چاہیے، تو بہت اچھی بات ہے، ان کو حکمران بنائیں، اپنے سر پر بٹھائیں اور اگلے سیلاب کے لیے تیار رہیں. اچھا پروفیسر صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت جو ہے ہم یہ ایک اپنا رول تو ادا کر رہی ہے، ایک پورا کردار ہے اس کا، لیکن وہ اس لیول پہ جسے ہم کہیں کہ جی ایک پوری عوامی جماعت ہے اور عوام کی پوری نمائندگی کر رہی ہے اور پورے ملک میں پھیل گئی ہے، اس لیول تک یہ جماعت کب آئے گی؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر اس کو فلسفیانہ سطح پر اور نظریاتی سطح پر بھی ایڈریس کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو علمی پیرائے کے بعد یا اس کے ساتھ جو عملی دنیا ہے، عمل کی دنیا ہے اور سیاست کی دنیا ہے، اس حوالے سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے اس سوال کو. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ مینیفیسٹو کی اگر بات کی جائے وہ بھی ایک تحریر ہوتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بہت اچھی بھی ہو سکتی ہے، کم بھی اچھی ہو سکتی ہے. لیکن اس مینیفیسٹو کو جو لوگ بیان کر رہے ہوں ان کا کریکٹر کاؤنٹ کرتا ہے اور کاؤنٹ کرنا چاہیے. جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ چور ہے، لٹیرا ہے، مسٹر 10% ہے، مسٹر 20% ہے، اگر لوگ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرے گا اور ان کو انصاف فراہم کرے گا اور عدل کی میزان نصب کرے گا، تو یہ لوگوں کی سادگی ہے، ان کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اس کو اپنے ساتھ رکھیں، لیکن اس کا نتیجہ مسلسل دیکھتے رہیں، آئندہ کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں. میں پھر اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جو شخص اپنی بیوی کے قاتلوں کو 2.5 سال سیاہ اور سفید کا مالک ہونے کے باوجود ایکسپوز نہیں کر سکا، اس کی کریڈینشلز اور اس کی کریڈیبلٹی اس کی کانسٹیٹنسی کے اندر پوچھنا چاہیے کہ کیا ہے آخر، لوگ کیسے بلیو کرتے ہیں اس کو. اگر یہ یونائٹڈ نیشن سے ٹیم آ رہی تھی، اسکاٹ لینڈ یارڈ کے لوگوں کو بلایا جا رہا تھا، اس وقت تو اس لیے بلایا جا رہا تھا کہ پرویز مشرف کی حکومت تھی، اس سے انصاف کی توقع نہیں تھی.
اپنی حکومت کے دوران بھی انہی لوگوں کو بلا کر بے نتیجہ ایک ایکسرسائز انسٹیٹیوٹائل کرنے کی کوشش کی گئی. تو جن لوگوں کا کردار اتنا مخدوش ہو، اگر ان سے توقع کی جائے کہ ملک کی تعمیر کریں گے، ملک کے عوام کے دکھوں کو بانٹیں گے، ان کے اندر خوشیاں دور تک پھیلائیں گے، تو ٹھیک ہے، لوگ سراب کو دیکھ کر اس سے توقع رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں. اس لیے میرے نزدیک تو اس کی اہمیت ہے کہ مینیفیسٹو بھی اہم ہے، لیکن کون مینیفیسٹو دے رہا ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کے اندر ڈیلیور کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، اور اس کے بار بار مواقع آئے. یعنی ملک کے اندر خدمت کے حوالے سے جو پارٹیز کام نہیں کرتی، حالانکہ انہیں کرنا چاہیے، وہ بھی سب کے سامنے، اور خدمت کے حوالے سے جو پارٹیز کام کرتی ہیں اور یہ سمجھ کر کرتی ہیں کہ یہ ان کی عوام دوستی بھی ہے اور بھائی چارہ بھی ہے، ان کا کریکٹر بھی سامنے ہے. تو ایک طرف تو یہ تھیوریٹیکلی یا نظریاتی طور پر یہ بات ہے کہ جماعت اسلامی ان کارکنوں پر مشتمل ہے یا ان لوگوں کی پارٹی ہے کہ جو کریکٹر کے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، باصلاحیت لوگ ہیں، معاشرے کے چنے ہوئے لوگ ہیں. لیکن دوسرا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ نارملی ہماری سوسائٹی میں جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنی آسانی سے وہ انتخاب ہوگا. جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا اور جتنے بڑے پیمانے پر جھوٹ کی بساط بچھائے گا اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا، اور یہ ہوتا بھی رہا ہے. اور اب مجھے ٹھیک سے فگر یاد نہیں، 150 کے قریب لوگ تو ہیں نا جن کی ڈگریاں جعلی قرار پائیں، اور وہ ایک پارٹی کے بھی ہیں، دوسری پارٹی کے بھی ہیں. کتنی پارٹیاں ہیں جنہوں نے یہ طے کیا کہ آئندہ ان کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے، ان کو ہم پارٹی سے بھی ایکسپیل کرتے ہیں. پارٹی سے ایکسپیل نہیں کر رہے لوگ، اس لیے انہی کے ذریعے انہی کی بیساکھیوں پر ان کی پارٹیاں قائم ہیں. اس میں وقت لگے گا. پروفیسر تھوڑا سا موضوع چینج کرتے ہیں. دہشت گردی ہوئی ہے ملک کے اندر، ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ٹارگٹ بن رہے ہیں سوئسائڈ بمبرز کے. آپ کھل کے ان کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے، دہشت گردی کی تو ہر شخص مذمت کرتا ہے، کھل کر بھی کرتا ہے، بغیر کھلے بھی کرتا ہے، لیکن ہم اس کے اسباب پر بھی بات کرتے ہیں، ہم اس کی وجوہات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ہم اس کی جڑوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، ہم اس بارے میں جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کی ناکامی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. جو منصوبہ بنایا گیا ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کا، اس منصوبے کے جو اتنے فلاز ہیں ان پر بھی ہم بات کرتے ہیں. جب اس پر بات کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو برا لگتا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو موجودہ دہشت گردی کی لہر ہے، 1.5-2 سال تقریباً اس کو ہو گئے. سوات کے ملٹری آپریشن کے وقت آرمی کے چیف نے بیان دیا تھا، اس کو بار بار انہوں نے ریپیٹ بھی کیا کہ ہم ملٹری آپریشن کے نتیجے میں دہشت گردی کو جڑ سے